مان حیدر صاحب، آپ لیکچرار ہیں اسلامک ڈپارٹمنٹ FFCB راولپنڈی پاکستان سے. میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ درخواست کروں گا، بہت دیر سے آپ انتظار فرما رہے ہیں، میں درخواست کروں گا موصوف تشریف لائیں اور اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کریں. مولانا عثمان حیدر. جی بہت شکریہ. آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آواز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. میں بہت شکر گزار ہوں فورم کا، جنہوں نے اس قیمتی محفل کے اندر مجھے یاد کیا اور اس اہم فورم پر گفتگو کا موقع عنایت فرمایا ہے. میرا جو موضوع ہے وہ ہے جدید نظام ہائے تعلیم اور مدارس کا نظام، اس کا ایک کمپیریزن اور اس کا ایک تقابل، اس کا ایک جائزہ کہ دونوں جو سسٹم ہیں وہ کس طرح کام کر رہے ہیں اور جو موجودہ صورتحال ہے وہ کیا ہے. اپنے موضوع پر براہ راست بات کرنے سے پہلے 3 باتیں میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک تو جو یہ جائزہ ہے یہ اصل میں دور حاضر میں جو صورتحال ہے اس کے مطابق ہوگا کہ دور حاضر کے اندر مدارس کی کیا صورتحال ہے اور دور حاضر کے اندر جو عصری ادارے ہیں ان کی کیا صورتحال ہے. نمبر 2، اگر کسی بھی ادارے یا مدارس کی یا عصری تعلیم میں سے کسی بھی گروہ کی جب کوئی خوبی بیان کی جائے گی یا اس کا امتیازی وصف بیان کیا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ جو مد مقابل گروہ یا طبقہ ہے اس کے اندر وہ خوبی کلیتاً موجود نہیں ہے، نہیں، بلکہ مطلب یہ ہوگا کہ جس پیمانے پر ضرورت ہے اس پیمانے پر موجود نہیں ہے، یا مطلب یہ ہوگا کہ نسبتاً جو مد مقابل فریق ہے اس کے اندر خوبی زیادہ ہے اور جو دوسرا فریق ہے اس کے اندر کمی زیادہ ہے. اور تیسرا، چونکہ جدید نظام ہے تعلیم اور مدارس کا نظام، یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے کئی سینس ہیں، یعنی اس پر سلیبس کے حوالے سے بھی بات ہو سکتی ہے، اس پر سسٹم کے حوالے سے بھی بات ہو سکتی ہے، اور اس پر جو نتائج ہیں ہمارے سامنے اس پر بھی بات ہو سکتی ہے. لہٰذا میں جن پوائنٹس پر بات کروں گا وہ اصل میں تینوں دائروں پر کچھ نہ کچھ جو ہے اس پر گرفت کریں گے. اب بات کرتے ہیں براہ راست مدارس کی. اگر ہم بات کریں تو مدارس کے مثبت پہلو کیا ہیں؟ میری نظر میں مدرسے کا جو سب سے مثبت پہلو ہے وہ ہے اس کی گہرائی، اس کی ڈیپتھ، کہ اس کے اندر جو علوم پڑھائے جاتے ہیں اس کے اندر ایک گہرائی ہمیں نظر آتی ہے. اگر کوئی طالب علم صحیح طور پر مدرسے سے پڑھ آئے، اچھے انداز سے اچھے اساتذہ سے تعلیم حاصل کر کے آ جائے تو وہ عربی زبان اس قدر ضرور جان لیتا ہے کہ وہ امہات کتب کا مطالعہ بھی آسانی سے کر سکتا ہے. اسی طرح وہ حدیث کے ایک بڑے ذخیرے کو اپنی نظر سے گزار لیتا ہے. قرآن مجید، تفسیر اور پھر عربی تفاسیر ایک بڑا ذخیرہ یا ایک ایسا حصہ جو دنیا میں اور کہیں رائج نہیں ہے وہ اس کی نظر سے گزر جاتا ہے سسٹم کے طور پر. تو مدرسے کا جو پہلی مجھے خوبی ہمیشہ نظر آئی ہے دونوں طرف کام کرنے کے بعد اور دونوں طرف اسٹوڈنٹ رہنے کے بعد، وہ یہی ہے کہ مدارس کے اندر گہرائی بہت زیادہ ہے، یہاں پر ڈیپتھ بہت زیادہ ہے. اسکول کے نظام میں ہمیں یہ ڈیپتھ نظر نہیں آتی، عصری جامعات کے اندر یہ ڈیپتھ اس طرح نظر نہیں آتی. اس کی سادہ سے مثال، ایک آپ مدرسے کا اچھا پڑھا ہوا طالب علم اٹھا لیں اور دوسری طرف آپ اسکول کا پڑھا ہوا ایک طالب علم جس نے ایم اے اسلامک اسٹڈیز کر رکھا ہو یا PhD کر رکھا ہو اس کو اٹھا لیں، تو دونوں کے ہاں آپ کو جو بڑا فرق نظر آئے گا وہ یہی ہوگا کہ ایک کے علم کے اندر گہرائی ہوگی اور دوسرے کا جو علم ہے وہ کسی نہ کسی درجے میں سطحی نظر آتا ہے، چاہے وہ جتنا مرضی لائے. دوسری جو چیز مدارس کی ہے کہ یہاں پر تنوع ہوتا ہے کہ اگر کوئی طالب علم بہت اچھے انداز سے قرآن مجید پڑھاتا ہے، اچھے انداز سے حدیث پڑھاتا ہے اور اپنے مطالعے سے سیرت کا کچھ حصہ دیکھ آتا ہے، فٹ پڑھاتا ہے، اسلامک لا اور اسلامک جو رسپونڈنس اور ساری چیزیں دیکھ آتا ہے، تو بہرحال وہ سماجی علوم پر کسی نہ کسی درجے میں گرپ اس کو حاصل ہو جاتی ہے. اسی طرح جو ہے وہ اخلاق اور اقدار جو انسانی معاشروں کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے اس سے بھی وہ واقف ہو جاتا ہے. جبکہ اسکول کا جو ہمارے ہاں سسٹم ہوتا ہے وہاں پر ہمیں اگر آپ اس دائرے میں جو سماجی علوم کا اسپیشلائزیشن نہ کریں تو جنرلی وہ ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ وہ آپ کو اقدار بھی سکھا دے اور آپ کو سماجی علوم کا بھی کسی نہ کسی درجے میں ماہر بنے. تیسری چیز جو مدارس کی خوبی ہے وہ ہے مسلم تاریخ کی ایک جھلک ان کے اندر نظر آتی ہے. اب دیکھیں کسی بھی قوم کے لیے اپنی تاریخ سے جو واقفیت ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے. مدارس کا کمال یہ ہے کہ یہاں پر جو مسلم تاریخ کی ذہانت ہے ماضی کی، جو ان کا فکری منہج ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے ہاں ڈائیورسٹی ہے، تنوع ہے، اور پھر سب سے اہم بات جو مجھے ان چاروں باتوں میں اس سے بھی زیادہ اہم لگتی ہے
کہ جو سوچنے کا انداز ہے مسلمانوں کا پچھلے 1400 سال میں، وہ کسی نہ کسی درجے میں ہمارے سامنے آ جاتا ہے جب ہم مدرسے کا نصاب پڑھتے ہیں، جب ہم مدرسے سے جڑی ہوئی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اسکول کا جو سسٹم ہے اس کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں پر ہمیں وہ جھلک دیکھنا نصیب نہیں ہوتی، سو ہم اپنے مسلمانوں کو جو سوچنے کا انداز ہے اس سے واقف نہیں ہو پاتے۔ یہ مدارس کی خوبیاں ہیں میری نظر میں، جو عصری جامعات اس سے خالی ہیں۔ اور اگر بات کی جائے عصری جامعات کی، تو عصری جامعات کی خوبیوں میں جو سب سے پہلی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ وہ دور حاضر کے ساتھ طالب علم کو ریلیونس ایک دے دیتے ہیں۔ طالب علم کی جو دور حاضر کی ضروریات ہیں وہ ان کو کسی نہ کسی درجے کے اندر پورا کر دیتی ہیں۔ اچھا، پھر یہ صرف طالب علم کے اینگل سے نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ریاست کے اینگل سے، اس کے ساتھ ساتھ جمہوریت کے اینگل سے آپ بات کر لیں، سیاسی نظام کے حوالے سے بات کر لیں، معاشی نظام کے حوالے سے بات کر لیں، دور حاضر کے اندر آپ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بات کریں تو جو جدید سسٹم ہے وہ آپ کو دور حاضر کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ لیکن جو مدارس کا سسٹم ہے بدقسمتی سے وہ دور حاضر کی ضروریات اس طرح پورا نہیں کرتا۔ اور میں بڑی دکھ کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ خود مدرسہ جس چیز کا نام ہے اس ضرورت کو بھی وہ پورا نہیں کرتا۔ اس سے پہلے بھی ایک ہمارے دوست نے اس پر بات کی ہے کہ مدرسے کا مطلب ہرگز ماضی میں یہ نہیں رہا کہ مدرسہ جو ہے وہ صرف اماموں کو جمع کر دے گا، مدرسہ جو ہے وہ چند قرآن مجید سادہ پڑھانے والے لوگوں کو جمع کر دے گا۔ نہیں، مدرسہ ایک بڑے پیمانے پر لفظ بولا جاتا ہے جس کا مطلب ہے جو ایسے رجال کار کو پیدا کرے گا جو پورا سسٹم دینے کی اہلیت رکھتے ہیں، جو اس سسٹم کو سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہیں، اس سسٹم کو چلانے کی اہلیت رکھتے ہیں، چاہے پھر وہ ایک سسٹم نظام ریاستی ہو، چاہے وہ اقتصادی ہو، چاہے وہ تعلیمی ہو، اس پورے اوور آل دائرے کے اوپر جو ہے ایک اصولی طور پر رہنمائی ہمیں مہیا کرے، وہ اصولی طور پر اس پورے دائرے کا جو ہے وہ ہمیں جو ہے اس کے اندر ہماری مدد کرے، ہماری ہیلپ کرے۔ لیکن بدقسمتی سے مدرسہ تو خود اپنے جو لوگ تیار کرتا ہے وہ بھی اپنے کام کو پورا نہیں کر پاتے، بجائے اس کے کہ وہ دور حاضر کی جو اور زمانے کی ضروریات ہیں ان کو پورا کرے۔ دوسری جو اسکول کی بڑی خوبی ہمیں نظر آتی ہے، اسکول سے مراد عصری جامعات اور جو نئے نظام ہائے زندگی ہیں تعلیم کے، اس کی بات ہے، وہ ہے اسپیشلائزیشن۔ عصری تعلیمات کے اندر آپ کو اسپیشلائزیشن نظر آتی ہے۔ جیسے ہی بچہ میٹرک پاس کرتا ہے اور وہ انٹرمیڈیٹ لیول پر آتا ہے، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کا دائرہ کون سا ہے، یہ میڈیکل میں جائے گا یا یہ انجینئرنگ کے دائروں کے اندر چلا جائے گا یا ICS کے اندر چلا جائے گا۔ پھر جب وہ یونیورسٹی لیول پہ جاتا ہے وہ مزید اس کا دائرہ سکڑ جاتا ہے، اور جب وہ ہائر ایجوکیشن کے اندر جاتا ہے تو وہ اپنی فیلڈ کے اندر بھی خاص شاخ کے اندر آگے بڑھ جاتا ہے۔ جبکہ مدرسے میں 8 سال پڑھنے کے بعد بھی طالب علم کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میرا دائرہ کیا ہے، میں قرآن مجید کا آدمی ہوں، میں حدیث کا آدمی ہوں، میں فقہ کا آدمی ہوں، اس کو اس بات کا علم نہیں ہوتا۔ اور نہ ہی کوئی سسٹم ایسا موجود ہے جو اس کو ایک اسپیشلائزڈ دائرے کے اندر لے کے چلا جائے۔ طالب علم ہوتے ہیں اپنی محنت سے، وہ کوئی کسی فن میں ماہر ہو جاتا ہے، کوئی کسی فن میں ماہر ہو جاتا ہے۔ بطور سسٹم ہمارے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے جس طرح یونیورسٹی کے پاس موجود ہوتی ہے، جس طرح عصری جامعات کے پاس موجود ہوتی ہے۔ تیسری چیز، اچھا اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ عصری جامعات فنون کے ماہرین کو پیدا کر دیتے ہیں اور ان کے ہاں جو فنون موجود تھے وہ آج بھی موجود ہیں۔ ہمارے ہاں فنون مر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں فن رجال کا بڑا مقدس اور بڑا اہم علم تھا جس کے اوپر شریعت کے ایک بڑا حصہ کھڑا ہے، حدیث، اور حدیث ماخذ دین میں شمار ہوتا ہے۔ لیکن اب آپ خود غور کریں، ہمارے ہاں جو اسپیشلائزڈ طریقے سے جب لوگوں کو تیار نہیں کیا جا رہا تو وہ علم بڑے پیمانے پر ہمارے ہاں ختم ہو رہا ہے، ہمیں لوگ نظر نہیں آتے۔ عرب دنیا میں بہت کام ہے لیکن ہمیں اس کانٹیننٹ میں اس پیمانے پر لوگ نظر نہیں آتے جس پیمانے پر ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ بچہ 8 سال پڑھنے کے بعد بھی صرف جو مسلم کا مقدمہ ہے اس میں جو چند راویوں کے نام ہے ان کو جان پاتا ہے، تو کوئی ساتھ اپنے ذوق سے کوئی چیز پڑھا دیتا ہے تو وہ جان لیتا ہے، وگرنہ ہمارے ہاں کوئی اسپیشلائزڈ دائرہ مدرسے کی سطح پر ایسا نہیں ہے کہ وہ اس علم سے واقف ہو جائے، تو یہ اس کا نقصان ہو رہا ہے۔ تیسری چیز جو عصری جامعات کا ہے وہ ہے ان کے امتحانی نظام۔ آپ دیکھیں مثال کے طور پر 100 نمبر کا پیپر ہوتا ہے، اس 100 نمبر کے پیپر میں عصری دائرے میں MCQs بھی ہوں گے، اس کے اندر شارٹ کوسچنز بھی ہوں گے، اس کے اندر لانگ کوسچن بھی ہوں گے، اس سے میکسیمم جو سلیبس ہے وہ کور ہو جاتا ہے۔ طالب علم کا میکسیمم اس نے کتنا کتاب کو سمجھا ہے یہ سامنے آ جاتا ہے، اور کسی نہ کسی درجے میں رٹا بھی چل رہا ہوتا ہے لیکن جو اس کے کانسیپٹ ہیں وہ بھی سامنے آ جاتے ہیں، اور جہاں پاس ہونے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں وہاں بہرحال چونکہ میکسیمم سلیبس کو کور کیا جاتا ہے تو فیل ہونے کے بھی زیادہ خطرات ہوتے ہیں۔ لیکن مدرسے کا جو ہمارا پیٹرن ہے امتحان لینے کا، 3 سوال ہوتے ہیں جس کی 2 جزیں ہوتی ہیں، ایک جز 2 اجزاء ہوتے ہیں،
6 ٹوٹل سوال بنتے ہیں، اور وہ جیسے پہلے ایک ہمارے دوست نے بات کی ہے، فاضل دوست نے، کہ وہ پرانے جو ہمارے ہاں 10 سالہ پیپر ہوتے ہیں اس سے تعلیم جاری کرتے ہیں اور اس کا امتحان ہو جاتا ہے، اور 3 سوالوں میں سے اگر ایک آدمی نے ایک سوال بھی صحیح طرح حل کر دیا ہے تو اس کے پاس ہونے کی گنجائش بہرحال موجود ہوتی ہے۔ تو یہ بڑا کمزور امتحانی سسٹم ہے جس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اس کے مقابلے میں عصری جامعات کا جو سسٹم ہے وہ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے، اگرچہ اس میں بہت زیادہ فالٹ ہیں، اس میں مسائل ہیں، لیکن وہ تمام تر خرابی کے باوجود ہمارے سسٹم سے بہتر ہوتا ہے۔ چوتھی جو چیز ہے عصری جامعات کی، وہ مقابلے کی فضا۔ یہاں پر داخلے سے لے کے اچھے اداروں میں اور ڈگری کے ایوارڈ ہونے تک ایک مقابلے کی فضا ہوتی ہے، اور جب آپ مارکیٹ میں آتے ہیں تب بھی آپ کو کسی پوزیشن پر پہنچنے کے لیے ایک مقابلہ کرنا پڑتا ہے، آپ کو لوگوں کو کمپیٹ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن مدارس میں ایسا نہیں ہے، وہاں پر مقابلے کی فضا عمومی سطح پہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ طالب علم اس پیمانے پر پھر محنت نہیں کرتا، اور اس کا دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو طالب علم حق رکھتے ہیں کہ وہ بہتر جگہوں پر پہنچ جائیں، وہ اس جگہ تک نہیں پہنچ پاتے، کیونکہ رف میٹیریل ہمارے پاس بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ اس کا نقصان ہوتا ہے کہ ایسے لوگ بھی عالم کہلوانا شروع کر دیتے ہیں جو حقیقت میں عالم نہیں ہوتے، جو عربی کی اپنی جو سند ہے اس کو پڑھنے کی بھی اہلیت نہیں ہوتے، وہ بھی عالم بن جاتے ہیں۔ عصری اداروں میں کیا ہوتا ہے کہ ان کا امتحانی سسٹم بہرحال ایسا ہوتا ہے کہ ایک بڑے پیمانے پر میٹرک تک ہی لوگ نکل جاتے ہیں، ایف ایس سی تک ہی لوگ باہر نکل جاتے ہیں اس سسٹم سے، وہ جان لیتے ہیں کہ ہم نہیں سسٹم کے ساتھ چل سکتے۔ ہمارا سسٹم ایسا نہیں ہے، اس میں تبرک کا، ایک تقدس کا کنسپٹ بھی ہم نے ڈال رکھا ہے، جس کی وجہ سے بچے کو چلایا جاتا ہے کہ چلیں جی عالم تو بن جائے گا، نام کا عالم بن جائے گا، دیکھا جائے گا۔ اس سے پھر اس کی جو رائے سامنے آتی ہے وہ پھر بڑا نقصان کرتی ہے۔ آخری چیز جو میں سمجھتا ہوں وہ ہے اداروں کی درجہ بندی۔ آپ اسکول کی طرف آتے ہیں، جدید نظام کی طرف آتے ہیں، تو وہاں پر آپ کو اسکول، پھر اسکول میں پرائمری، پھر ہائر ایجوکیشن، اور جب آپ کالج، پھر اس کا دوسرا سسٹم شروع ہوتا ہے، اور پھر یونیورسٹی آتی ہے۔ اب ان تینوں کا الگ الگ حیثیت ہے اور ان کے پریمیسز بھی الگ الگ ہوتے ہیں، اور یونیورسٹی ہر شہر میں نہیں ہوتی، سم ٹائم کالج بھی ہر شہر میں نہیں ہوتا، یا ایک یونین کونسل کے اندر پوری میں کوئی 1 یا 2 کالج ہوتے ہیں، باقی اسکول ہوتے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ طالب علم اپنے شہر سے یونیورسٹی کے لیے باہر نکلتا ہے اور ہائر ایجوکیشن کے لیے دوسرے شہروں کا سفر کرتا ہے۔ اس سے جب وہ دوسرے شہروں میں جاتا ہے، وہاں کے ماحول سے واقف ہوتا ہے، تو اس کے یہاں ایک تنوع آتا ہے، اور وہ سماجی ضروریات کو اور معاشرے کے جو رجحانات ہیں ان کو زیادہ بہتر انداز سے سمجھنے کی اہلیت پا لیتا ہے۔ لیکن مدارس میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک تو کوئی سسٹم نہیں ہے ایسا لگا بندھا جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ بھئی یہ مدرسہ اس لیول کا ہے، یہ مدرسہ اس لیول کا ہے، یہ مدرسہ اس لیول کا نہیں۔ وہاں پر کوئی دیہات میں مدرسہ ہے اور اس کو طالب علم کچھ میسر آ گیا تو وہ بھی دورہ شروع کرا دیتا ہے۔ اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ایک طالب علم وہیں اولا کے اندر داخلہ لیا ہے اور اس نے دورہ بھی وہیں سے مکمل کر لیا ہے، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس بچے نے نہ کوئی شہر دیکھا ہے، نہ دوسرے اساتذہ دیکھے ہیں، نہ اس نے کسی اور مدرسے کا ماحول دیکھا ہے، نہ اس نے اور جو بڑے مدارس میں جو فتاوا کے مراکز ہوتے ہیں نہ ان کا وہ مطالعہ کر پایا ہے، نہ ان کو وہ دیکھ پایا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ ایک بالکل محدود دائرے تک سمٹ کر رہ جاتا ہے آدمی، تو اس کے ہاں وہ تنوع پھر پیدا نہیں ہو پاتا، اس کی سوچ میں ویسے وسعت نہیں آ پاتی جس طرح بڑے شہروں میں آنے کے بعد، بڑے اداروں میں آنے کے بعد، ایک بڑے ماحول کو دیکھنے کے بعد انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ اداروں کی جو درجہ بندی ہے یہ بڑی اہم ہے، یہ بڑی اثر انگیز ہے، اس کے اثرات بڑے دور تک جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں 5ویں چیز یہ ہے جو عصری جامعات کی خوبی ہے کہ وہ ایک اداروں کی درجہ بندی ایسی کر دیتے ہیں جس سے طالب علم کو اداروں کو بدلنا پڑتا ہے، جس سے اساتذہ بھی نئے ملتے ہیں، جس سے ماحول بھی نیا ملتا ہے، دوست بھی نئے ملتے ہیں، شہر بھی نئے دیکھنے پڑتے ہیں۔ لیکن مدارس اس معاملے کے اندر اس قسم کا نظام پیش کرنے سے قاصر ہے۔ تو یہ میرے خیالات ہیں جو میں نے کوشش کی ہے اپنے مختصر وقت میں سمیٹنے کی۔ مجھے امید ہے کہ میرے دوستوں تک میری بات پہنچ چکی ہوگی۔ شکریہ۔